اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈز فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 7th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نجاسات کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا اور منی ڈسکس کی، اس کے بعد ہم نے مردار کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا، اور جو لاسٹ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان یا خون جہندہ رکھنے والے جانور کی زندگی میں ہی اس کے جسم سے اس کے جسم کا کوئی پارٹ الگ ہو جائے جس میں روح ہوتی ہے تو وہ نجس شمار ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 88۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان کے ہونٹ سے اس کی سکن کی ایک باریک سی لیئر الگ ہو جاتی ہے، یا جسم کے کسی اور پارٹ سے سکن کی کوئی باریک سی لیئر الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جسم سے سکن کی کوئی لیئر الگ ہو، اگر تو اس لیئر میں روح ہے اور وہ الگ ہوگی تو پچھلے مسئلے کے تحت یہ نجس شمار ہوگی، اور اگر اس لیئر میں روح نہیں ہے اور وہ الگ ہو رہی ہے تو یہ نجس شمار نہیں ہوگی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو سکن الگ ہو رہی ہے اس میں روح اور جان تھی یا نہیں تھی؟ ہمیں یہ بات پتہ لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سکن جب الگ ہو رہی ہے ہمارے جسم سے تو اس میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں پین ہو رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے الگ ہونے سے، اس کے کھچنے سے، اس کے اکھڑنے سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس سکن کے پیس میں روح ہے جس کی وجہ سے اس کے الگ ہونے پہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ بہت آسانی سے الگ ہو رہا ہے، یہ سکن کا جو پیس ہے بہت آسانی سے سکن کی لیئر الگ ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس سکن کی حصے میں روح نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ اتنی آسانی سے الگ ہو گئی اور ہمیں تکلیف نہیں ہوئی۔ مسئلہ میں بک سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہونٹوں یا بدن کے کسی اور جگہ سے، صرف ہونٹوں کی ایگزامپل اس لیے دی ہے کیونکہ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں سے ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بات باڈی کے دوسرے پارٹس میں بھی ہے کہ وہاں کی سکن کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر ہونٹوں یا بدن کی کسی اور جگہ سے باریک سی تہ، جسے پپڑی بھی کہتے ہیں، بریکٹ میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ایک سکن کی بہت باریک سی لیئر، تہ لیئر کو بولتے ہیں، وہ کھیڑ لی جائے، اسے الگ کر لیا جائے جسم سے، باڈی سے، تو اگر اس میں روح نہ ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا روح نہیں ہے؟ لکھتے ہیں، اور آسانی سے اکھڑ جائے، وہ بہت آسانی سے الگ ہو رہی ہے، اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو رہی، تو وہ پاک ہے۔ روح نہیں ہے تو وہ پاک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں روح ہے اور اس کو الگ کرنے میں، اس کو باڈی سے اکھاڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ نجس شمار ہوگی۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 88۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 91۔ مسئلہ نمبر 91 میں جو بات ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جانوروں کی باڈی سے حاصل کرنے جو فیٹ نکلتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے انہیں مینوفیکچر کرنے میں۔ مثال کے طور پہ بعض دوائیوں میں، اسی طرح بعض پرفیومز میں، اسی طرح بعض آئلز تو ہوتے ہی بعض جانوروں کے اس سے ہیں باڈی کے، اسی طرح جو پالش ہوتی ہے ہماری شوز کی ان میں، اور اسی طرح صابن وغیرہ میں۔
یہ کچھ ایگزامپل ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو بنانے میں بعض جانوروں کی باڈی سے فیٹ لے کر استعمال کی جاتی ہے. یہ ان کے بنانے کے طریقے میں شامل ہے، اور یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے پاکستان کے علاوہ ہو، چاہے کوئی مسلمان ملک ہو، مسلم کنٹریز ہوں یا نان مسلم کنٹریز ہوں. ان چیزوں کو بنانے کے طریقے میں اور ان چیزوں میں جو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جانوروں کی باڈی کی فیٹ یوز ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر باہر کے ملک سے کوئی ان چیزوں میں سے چیز آئے ہمارے پاس جو کافر ملک ہیں، جب کافر ملک ہیں تو ان کے ہاں پاک اور نجس کی کوئی تفریق نہیں ہے، پاک اور نجس کا ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. ہم مسلمانوں میں پاک اور نجس کا فرق ہے، کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو انہوں نے مثال کے طور پہ کسی کافر ملک سے ہمارے ہاں امپورٹ ہو کے آ گیا کوئی پرفیوم یا کوئی صابن یا کوئی پالش یا کوئی پرفیوم. تو اب دو باتیں ہو سکتا ہے، یہ جو مثال کے طور پہ پرفیوم ہے، یہ اس کے اندر جو جس جانور کی باڈی کی فیٹ یوز ہوئی ہے وہ ایسا جانور ہو جو خون جہندہ نہیں رکھتا. تو اگر وہ خون جہندہ نہیں رکھتا تو وہ جانور جب مر جائے گا اس کی باڈی پاک رہے گی. جب باڈی پاک رہے گی تو اس کی باڈی سے کوئی چیز لے کر یوز کیا جائے گا پرفیوم بنانے کے لیے یا صابن بنانے کے لیے، تو وہ بھی پاک رہے گا. اور ایک چانس یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ خون جہندہ رکھتا ہو. جب وہ خون جہندہ رکھتا ہے تو اگر وہ خود مر جائے گا یا اسے کسی اور طریقے سے شرعی طریقے کے علاوہ مار دیا جائے گا تو اس کی ڈیڈ باڈی نجس ہو جائے گی. جب نجس ہو جائے گی تو اس کی باڈی سے کوئی پارٹ لے کر اگر اس سے صابن بنایا جائے گا یا پرفیوم بنایا جائے گا تو یہ صابن یا پرفیوم نجس ہو جائے گا. جب نجس ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر میں مسلمان یہ پرفیوم اپنے کپڑوں پہ لگاؤں گا تو میرے کپڑے نجس ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے اب ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا. نجس کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، آپ لوگ جانتے ہیں. یا وہ صابن جو ہے میں اس صابن سے ہاتھ دھوؤں گا تو وہ صابن جب نجس ہے تو میں جب اس سے ہاتھ دھوؤں گا تو میرے ہاتھ نجس ہو جائیں گے. جب میرے ہاتھ نجس ہو جائیں گے تو اگین ایک تو میں نجس ہاتھوں سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز پڑھتے وقت انسان کا جسم اور باڈی پاک ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ میرے ہاتھ نجس ہو جائیں گے تو اب ان ہاتھوں سے میں کھانا نہیں کھا سکتا کہ میں ہاتھ سے سالن روٹی کھاؤں، کیونکہ نجس ہاتھ ہیں تو اس سے میرا کھانا بھی نجس ہو جائے گا اور نجس کھانا کھانا بھی حرام ہے. تو اس کے بہت سارے اس کے آگے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صابن نجس ہے یا یہ پرفیوم نجس ہے یا یہ جو دوسری باتیں بیان کی گئی ہیں یہ نجس ہے. تو اب ہمارے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ باہر ملک سے جب کوئی چیز ایسی امپورٹ ہوتی ہے جس میں کسی جانور کی باڈی سے لیے گیا فیٹ یا کوئی اور چیز یوز ہوئی ہے تو اس چیز کا ہمیں تو نہیں پتہ. اب اس باہر کے ملک نے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس جانور کی باڈی سے لیا گئی ہے، اس کو بنانے کے لیے کچھ چیزیں اس جانور کی باڈی سے لی گئی ہیں جس کا خون جہندہ ہوتا ہے اور پھر اس کا مردار نجس ہوتا ہے، تو پھر تو ہمیں پتہ ہی یہ نجس ہے، پھر ہم اسے یوز نہیں کر سکتے. نماز اگر پڑھنی ہے تو یہ پرفیوم نہیں لگا سکتے ہم، یا اگر ہم کو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے صابن سے تو پھر اس صابن سے نہیں دھو سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی یہ نجس ہے. اور ایک دفعہ ہمیں پتہ ہی یہ پاک ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کس جانور کو یوز کیا گیا اور وہ جانور خون جہندہ نہیں رکھتا فار ایگزامپل، تو یہ پاک ہے، پھر ہم اسے نماز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، پھر ہم اسے اس صابن سے ہاتھ دھو کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. لیکن تیسری ایک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاک ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نجس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس میں جانور کی باڈی سے فیٹ لے کر یوز ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس اسپیسیفک صابن میں جو میں نے خریدا ہے جو باہر سے آیا ہوا ہے کسی کافر ملک سے، اس میں کون سے جانور کی فیٹ یوز ہوئی ہے. تو اب جب مجھے نہیں پتہ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ مسئلہ نمبر 91 اس حوالے سے ہمیں بتا رہا ہے. اور اس مسئلے میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہم کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس، یہ
اس صابن کو بنانے کے لیے اس جانور کی فیٹ لی ہے جس کا مردار نجس ہوتا ہے. جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے اور ہمیں کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ نجس فیٹ سے صابن بنا ہے، تب تک ہم اسے پاک سمجھیں گے اور ہم اس صابن سے ہاتھ دھو کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے کپڑے بھی پاک رہیں گے، ہمارا جسم بھی پاک رہے گا. یہ اس مسئلے میں آغا سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ جب آپ کو کنفرم پتہ چل جائے کہ یہ نجس جانور سے بنایا گیا ہے صابن یا یہ پرفیوم یا یہ چیزیں، تو پھر یہ نجس شمار ہوں گی. لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کے بنا ہے، پاک جانور سے بنا ہے، نجس جانور سے بنا ہے، تو آپ اس کو پاک سمجھیں گے. اس میں آپ اس پرفیوم کو لگا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس صابن سے ہاتھ دھو کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بک سے مسئلہ پڑھ رہا ہوں، مسئلہ نمبر 91. سیال دوائیاں، سیال کا مطلب ہوتا ہے لیکوڈ، سیال دوائیاں یعنی لیکوڈ دوائیاں. نمبر 2 یہ ایگزامپل ہے. نمبر 2 عطر پرفیومز وغیرہ، خوشبوئیں. نمبر 3 روغن. روغن کسے بولتے ہیں؟ آگے انہوں نے خود بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تیل یا گھی. جو آئل ہوتا ہے اس کو روغن بولا جاتا ہے، تیل کو بھی روغن بولا جاتا ہے، گھی کو بھی روغن بولا جاتا ہے، جو کھانے وغیرہ میں یوز ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی ایگزامپل جوتوں کی پالش، اور 5th ایگزامپل اور صابن. ان ساری ایگزامپلز میں کامن بات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایگزامپل لے کر آ رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو بنانے میں، مینوفیکچر کرنے میں جانوروں کی باڈی سے فیٹ لے کر یوز کی جاتی. تو کہہ رہے ہیں جنہیں باہر سے درآمد کیا جاتا ہے. اب یہ چیزیں جو باہر سے درآمد ہوتی ہیں یعنی امپورٹ ہوتی ہیں باہر ملک سے، کسی کافر ملک سے اسے امپورٹ کیا. یہ کوئی صابن ہے جو کافر ملک سے امپورٹ ہو گیا ہے، یا یہ پرفیوم ہے جو کسی کافر ملک سے امپورٹ ہو کر آیا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یہ اس کا حکم ہے. اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے، 100% پتہ نہ چل جائے کہ یہ صابن نجس ہے کیونکہ اسے اس جانور کی فیٹ سے بنایا ہے جو جانور نجس ہوتا ہے، اس کا خون زندہ ہوتا ہے. جب تک ہمیں یہ کنفرم پتہ نہ چل جائے، جب تک اس وقت تک اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہیں. تو یہ صابن پاک شمار ہوگا، یہ پرفیوم پاک شمار ہوگا، یہ میڈیسنز پاک شمار ہوں گی، ہم کھا سکتے ہیں. یہ جو آئل ہے یہ پاک شمار ہے، اس میں ہم کھانا پکا سکتے ہیں. یہ مسئلہ نمبر 91 کمپلیٹ ہوا، اور اسی کے ساتھ جو نجاسات اور مردار کے اندر ہمارے سلیبس کے مسائل تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہے اس میں ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.